نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، صابر علی بھائی کی جانب سے۔ السلام علیکم علی بھائی، من سبا نبی حدیث کی روایت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے بڑے غلط موقع پہ اس روایت کو چھیڑ دیا۔ دیکھیں ابھی ملک کے حالات اجازت نہیں دے رہے، ورنہ میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا۔ صرف اس روایت پہ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کئی چیزیں اور جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ اصول محدثین پر ایکزیکٹلی ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جو یہ نعرے لگوا رہے ہیں۔ من سبا نبی فقتلوہ، یہ لگا رہے ہیں نا، تو من سبا من انبیاء اس طرح کر کے الفاظ ہیں، نبی من انبیاء فقتلوہ یوں کر کے الفاظ ہیں المجم الصغیر طبرانی میں، اور یہ الفاظ ہیں جی ہاں، من سبا نبی من الانبیاء فقتلوہ، یہ الفاظ ہیں جو روایت میں موجود ہیں، المعجم الاوسط میں موجود ہیں، المعجم الصغیر کے اندر موجود ہیں، اور جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں یہ روایت کمزور ہے۔ ایک طریق کے اندر اس میں کذاب راوی ہے، دوسرے کی سند منقطع ہے، اس طرح کی کوئی روایت جو ہے نا اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے۔ باقی یہ 30-35 کتابوں کے جو حوالے دے رہے ہیں وہ سارے نقال ہیں، حدیث کی کتاب اس میں یہی ہے المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط امام طبرانی کی، یہ دونوں میں موجود ہے، تو وہ روایت تو کمزور ہے۔ باقی اس سے زیادہ مضبوط روایتیں موجود ہیں، جس طرح سنن ابی داؤد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ نبی الاسلام کا حق ہے کہ اگر ان کو کوئی گالی دے تو اسے قتل کیا جائے، اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو میرا یہ حق نہیں ہے۔ وہ ایک جھگڑے کے معاملے میں حضرت ابوبکر نے کہا، یا تو لوگ صحابہ کو گالی دینے کے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ تو جذباتی ہے۔ اور مجھے بتائیں یہ جتنے اس طرح کے ڈرامہ بازیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں زیادہ تر معاملات میں، اس میں نبی کو گالی تو کسی نے بھی نہیں دی ہوتی، تو یہ یعنی ایون یہ جو سری لنکا والا واقعہ ہوا ہے اس میں سٹیکر اتارنے سے نبی کو گالی کیسے ہو گئی؟ لہٰذا اس جگہ پہ یہ حدیث پڑھنا جہالت کی نشانی ہے، اس کے ساتھ لینا دینا ہی اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور سٹیکر پہ تو میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھے کوئی بریلوی اجازت دے نا کہ میں اس کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد والا سٹیکر لگا کے بتا دوں، اندر نہیں باہر ہی پھاڑ دیں گے، اور کوئی اہل حدیث اجازت دے کہ لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگاؤں، تو ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جلسوں کے سٹیکر پھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس چیزوں میں نہیں آتے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ جو قرآن و سنت میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں نا، وہ فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں، جنگ کے دوران کعب بن اشرف کا جو قتل والا واقعہ ہے تو وہ اسپیسیفکلی وہ واقعات ہیں، ورنہ سب سے کریٹیکل ایشو تو عبداللہ ابن ابی کا تھا، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اس کا تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ سورۃ المنافقون کے اندر اس نے کہا تھا جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اب یہ سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو گالی تھی، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں۔ جب ایک صحابی نے آ کے زید بن ارقم نے بیان کیا تو لوگ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں یہ آیت نازل کی اور نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی قتل نہیں کروایا۔ الٹا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے فوت ہونے پہ جنازہ پڑھایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے کرتے میں اسے دفن کیا، پھر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ آندہ آپ نے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، کسی منافق قبر پہ نہ جنازہ پڑھانا ہے۔ تو آخری وقت تک سب سے بڑا تو امت کا گستاخ رسول تو عبداللہ ابن ابی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس وقت تک غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا، غزوہ تبوک کے بعد تو رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے مسجد درار جلائی ہے، تو آپ نے منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ وہ تو سارے گستاخ رسول تھے، ڈکلیئرڈ تھے، نبی علیہ السلام کو تو ڈکلیئرڈ تھے نا، باقیوں کو نہیں پتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، آپ فرمایا لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ تو اس پہ علامہ وحید الدین خان صاحب انڈیا کے رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی شاتم رسول کی سزا، وہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور میری بھی یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں جو ابن تیمیہ نے یعنی بلنڈر کا لفظ تو میں نہیں بولتا، پھر وہ کہہ دیں گے گستاخی کر دی ہے، یعنی جو کمزوری ہے نا اس کتاب کی میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، تو وہ آپ دیکھیں۔
باقی آپ دیکھ لیں گالی کوئی نہیں دے رہا ہوتا، خام خواہ اس کو گالی خود یہ بنا لیتے ہیں، خود نبی علیہ السلام کو یہ بدنام کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی عزت کو سمجھیں کہ اسٹیک پہ لگ گئی ہے۔ ان لوگوں کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اس کو تو چھوڑ دیں۔ بریلویوں کے نزدیک تو جو نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہ مانے، ان کا علم غیب نہ مانے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ تو اس حساب سے تو سارے اہل حدیث واجب القتل ہیں ان کے نزدیک، تو یہ معاملہ تھمے گا نہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے چیمپئن تھے، اب سامنے نکلے نا، کیوں نہیں بول رہے اس کے اوپر؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے تھے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کدھر ہیں؟ کوئی نہیں سامنے آ رہے۔ حق میں یا مخالفت میں بات کریں، مولوی بھی جس قسم کے بیانات دے کے مذمت کر رہے ہیں، وہ منافقانہ طرز عمل ہی ہے مذمت کرنے کا۔ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے، ان کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے لوگ ہمیں درجہ شہادت پہ پہنچا دیں گے۔ تو اس وقت کوئی ایٹیچیوڈ ہمارے علماء کا درست نہیں ہے۔ باقی یہ روایت تو یہ خود بھی مانتے ہیں ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہے، روایت کو وہ بھی صحیح کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں صحیح کہتا۔ آپ ان کے ریسرچ پیپرز پڑھیں، خود مانتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں اس کو سپورٹیو روایتیں ہیں، لیکن وہ پھر کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی خاص واقعے میں، میدان جنگ میں، یا کوئی اتنا بڑا فساد فی الارض کرنے والا تھا اس کو قتل کروایا، اور وہ بھی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 فساد فی الارض کی سزا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ گستاخ رسول ہونے پہ دی گئی ہے۔ ورنہ یہ فقہی بحثیں تو بنتی نا، کہتے ہیں نہیں دو امام یہ کہتے ہیں، دو یہ کہتے ہیں۔ امام جب کچھ کہنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیں قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، اماموں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، تو ان کی رائے ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ لیں سب ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں۔ یہ لازم بات ہے کہ اللہ کا گستاخ کوئی کسی کو نہیں سمجھتا، نہ اللہ کا کوئی دن منایا جاتا ہے کیونکہ عرس نہیں ہوتا۔ اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے یہ مظلومیت والا معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سورہ مریم میں آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یہ اتنی بڑی گاری ہے کہ اگر آسمان کا احساس ہوتا وہ پھٹ پڑتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین شک ہو جاتی اس بوجھ سے کہ کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرے۔ تو یہ تو رحمان کو گالی دینا ہے نا، شرک کرنا۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 295C کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جو لوگ مس یوز کرتے ہیں، اس مس یوز کو کم کرنے کا آسان طریقہ ہے اس میں ایک شک شامل کر دی جائے کہ اگر کوئی شخص گستاخ ثابت ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو آپ دیکھیں قیامت تک یہ 295C امپلیمنٹ نہیں ہوگی کسی پہ، آج تک ہوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے ماورائے عدالت قتل کی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اور مسلمان ملک میں مسلمان نہیں گستاخی کا سوچ سکتا تو غیر مسلم کو تو آپ چھوڑ دیں، اس طرح کوئی نہیں ہوتا نہ اس طرح۔ اور رہ کے غیر مسلم ملک وہاں پہ ہمارا قانون نہیں چلتا، وہاں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور سب سے بڑی گستاخی تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اس پہ تو کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی بچی کا رشتہ اس بچے کے ساتھ کرنا ہے جو یعنی نشہ نہ کرتا ہو اور اٹھنا بیٹھنا اچھا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو۔ بھائی نماز چھوڑنا نشہ کرنے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ تکفیر کسی کی نہیں کرتے تھے، صرف نماز چھوڑنے والے کی کرتے تھے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث، ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد نماز کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اتنے کریٹیکل مسئلے ہیں، تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی حد تک اس پہ بول دیا۔ باقی بلال بھائی یہ جو میں نے بولا ہے نا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس ویڈیو کے بعد آپ اس حصے کو کاٹ کے بے شک اس کے اوپر ایک کلپ بنا کے تو اپلوڈ کر دیں، تاکہ فی الوقت تو کوئی امت تک میسج پہنچے نا کہ جو لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب دیکھیں نبی علیہ السلام کو گالی کون دے رہا ہے یہاں پہ؟ حدیث کچھ اور پڑھ رہے ہیں، رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں، حدیث کی صحت کمزور ہے، چلے اسے تلقی بالقبول بھی حاصل ہو، تب بھی رسول اللہ کو گالی کس نے دی ہے؟ کون گالی دے رہا ہے؟ گالی تو انہوں نے دی ہے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور چھاپا ہے ان کتابوں کو، حش بیش کو۔ گالی انہوں نے دی ہے جنہوں نے کشف المحجوب کے اندر
نبی علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، بہو کے بارے میں منہ بولی اسکینڈل حضور کے ساتھ لکھا ہے، زینب اور حضرت زید کا رضی اللہ عنہما علیہم السلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ گالی دینے والے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اشہد ان لا رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے. یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اسامہ الرحمن میں فتوے آئے ہیں. تو وہ سارے خود ہیں جو آج بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. ان کا اپنا سٹیٹس یہ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ان کے سارے بزرگ اس طرح کے کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. علمی طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر ان کی غلطی واضح کریں تاکہ وہ لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں. باقی آپ یہ ہر چیز کو گالی کا نام دے دینا، اللہ سے ڈر جائیں. یہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ پہلے ہی ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رئی ہے، تو بس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، بھگتے ہیں پھر آپ. ٹھیک ہے، آپ کے نامہ مال میں جائے گا. ہاں، یہ جو کچھ ابھی واقعہ ہوا ہے تو یہ سری لنکا میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے بعد؟ ذرا دیکھیں غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت. ایون سری لنکن پاکستانی مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. آپ نے تو بلکہ بلال بھائی اگلے دن جو لائیو سیشن کیا وہ میں نے بھی سنا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوئی ہے پاکستانیوں کی. ٹھیک ہے. ہاں، تو ابھی بھی ان کو یاد نہیں آ رہی ہے. اور میں پھر یہ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا، سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، اس کے بعد مذہبی پیشوا اور جماعتیں ہیں، اور اس کے بعد عوام الناس ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا اور ہمیں اس آگ میں دھکیلا ہے. اور یہ اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے اگر انہوں نے اپنے پرانے گناہوں پہ توبہ کر کے اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہ کی. گناہوں پہ تو توبہ پرائم منسٹر کی زبان سے کروا رہے ہیں، لیکن اپنی ڈائریکشن کو بھی سیدھا کریں. ابھی بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے ہوش آئی ہے جس طرح کی آنی چاہیے. تو ہم دعا ہی کرتے